دو چیزیں بڑی اہم ہیں، بڑی قابل غور ہے۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے تھوڑی دیر کے بعد، اور نماز کے اندر جتنی رکعتیں پڑھنی ہیں ہر رکعت کے اندر یہ لفظ آپ پڑھیں گے، ہر رکعت کے اندر یہ کیوں ہے؟ یہ تمہیں پکا کرتا ہے اتنا ضروری۔ بندہ مسجد میں آ کے دوران نماز اگر کوئی بندہ کوئی بھی قول کر لے کسی کے ساتھ بیٹھ کے مسجد میں، وہ اپنے قول سے پھر جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ جھوٹا۔ اس نے مسجد میں بیٹھ کے میرے ساتھ یہ بات کی، اسی لیے میرے دوستوں نماز فاطمہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا، جو آپ نماز میں مانگ رہے ہیں، جو نماز میں مانگ رہے ہیں، آپ نے دو چیزیں خاص مانگی، اور مانگی اس وقت جب آپ کے رب نے آپ کو فری ہینڈ دے دیا۔ مانگو کیا مانگا؟ اس وقت آپ نے یہی مانگا صراط الذین انعمت علیہم، یہ چیز مانگ لی، سیدھا راستہ بھی مانگ لیا، نام یافتہ لوگوں کا بھی راستہ مانگ لیا۔ تو اب آپ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر چلے گئے، تو نماز پڑھنے کے بعد جب آپ باہر گئے مسجد کے اندر، تو آپ نے یہ چیز مانگی، اور مسجد کے باہر آ گئے کس کا ساتھ مانگا؟ ساتھ کس کا دیا؟ یعنی کون سی خواہشات پہ عمل کیا؟ غیر محبوب۔ اور اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو، یعنی کہ جو جملے آپ نے نماز میں کہے وہ باہر جا کے ان پہ قائم رہو۔ یعنی دو بندے مسجد میں بیٹھ کے کوئی بات کر لیں کہ یار مسجد سے باہر جا کے یہ کام ہمارا پکا، دوسرا بندہ ایک بندہ ان میں سے مکر جائے تو آپ اسے کہیں گے یہ فراڈیا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس نے مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے میرے ساتھ بات کی اور مکر گیا۔ تو نماز پڑھنے والے آپ نے وہ نماز میں کھڑے ہو کے بات کہ میں صراط مستقیم کا راستہ جاتا ہوں، اس پہ چلنا چاہتا ہوں، اور وہ راستہ صراط مستقیم کا جو انعام انعام یافتہ بندوں کا راستہ۔ اب انعام یافتہ بندوں کا راستہ بھی مانگا، ٹھیک ہے، سیدھا راستہ بھی مانگا، لیکن مسجد سے جب وہ باہر گیا تو راستے کس پہ ہو گیا؟ بعض لوگ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اور دن جمعے کرتے ہیں، جمعہ پڑھا جا رہا ہے، اور پھر وہی بندہ ہفتے بعد یا 6 مہینے بعد، ماہ بعد یا سال بعد یا 10 دن بعد یا 5 دن بعد وہ مسجد میں آ کے پھر وہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس لیے قرآن پڑھنا کوئی غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کوئی غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن سیکھیں۔ جب قرآن سیکھیں گے تو جب سورہ فاتحہ ہی پڑھیں گے آپ تو آپ کو لوگ کا پتہ چلے گا کہ کیا بات کر رہا ہے، آپ کی زندگی میں چینج آئے گا۔ یہ نہیں جناب بندہ سال پر نمازیں پڑھتا ہے تو جب کوئی ایسا موقع آئے امتحان کا تو کہ نالا دل کے سجدے میں جب وقت کیا ہوا ہے، ٹھیک۔ اس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ اس جماعت میں شامل ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیسی سوچ رکھتا ہے، کیسا سسٹم رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں پہ صراط الذین پڑھے، انعمت پڑھے، غیر المغضوب پڑھے اور بعد جا کے ناچ گانے
یہاں پہ کچھ اور بات اور بعد جا کے نماز کے بالکل ہی مخالف بات. تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے دو بندے مسجد میں بیٹھ کے بات کریں اور ایک مکر جائے, وہ اس کا پٹورا بخش کھولے گا, یہ بندہ بڑا جھوٹا ہے, بڑا فراڈیا ہے, بڑا یہ ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس نے مسجد میں بیٹھ کے میرے ساتھ بات کی. تو یار مسجد میں بیٹھنے سے بھی زیادہ جو عزیز چیز ہے وہ مسجد میں دوران نماز ہم نے وہ بات کی, اور کی بھی کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. اور ساتھ کس کا دے؟ غیر المغضوب. غیر المغضوب میں ہے کون؟ غیر المغضوب میں ہے کون؟ اور انتا ہے کون؟ چند دنوں کے بعد ہمارے دربار شریف کے بزرگوں میں عرس آئے گا, آپ کو پتا چلے گا غیر المغضوب میں کیا ہے اور انتا کیا ہے. یہ قرآن کا کتنی آپ کی دین کے ساتھ محبت ہے, کتنی قرآن کے ساتھ محبت ہے. قرآن گھر میں پڑا ہے اور در بدر مارے مارے پھر. میرا رب فرماتا ہے قرآن کا ایک ایک حرف مومن کے لیے شفا, ایک ایک حرف مومن کے لیے شفا ہے. تو جب مومنوں کی جماعت میں شامل ہی نہیں, انتا کی جماعت میں شامل ہی نہیں, ہم مشکل سمجھتے ہیں انتا کے ساتھ چلنا, ہم غیر المغضوب کے ساتھ چلنا آسان سمجھتے ہیں. اور غیر المغضوب میں وہ بھی لوگ ہیں جن کے اوپر آسمان سے پتھر برسائے گئے. غیر المغضوب میں وہ بھی لوگ ہیں کہ جن کے لیے زمین پھٹی اور زمین کے اندر غرق کر دیے گئے. غیر المغضوب میں وہ بھی لوگ ہیں کہ جن کو بھوکے اور چوہوں اور بھوک اور پیاس کا عذاب نظر کر دیا گیا. اور انعمتا میں وہ بھی لوگ ہیں کہ ایک پیالے کو ہی پی کے 70 کو. یہ ججمنٹ کرے میرے بچوں اور دوستوں بزرگوں, یہ سورج چھوٹی سی ہے اور آپ نماز میں پڑھتے ہیں. جب اس کو سمجھیں گے آپ کی پارٹی چیک بن گئی. اب جب لفظ پارٹی کا آتا ہے تو جناب یہاں پہ تحریک انصاف آ جاتی ہے, پی ایم ایل این آ جاتی ہے, پیپلز پارٹی آ جاتی ہے. اور یہ پارٹیاں نہیں ہیں. آپ کن پارٹیوں کی بات کرتے ہیں؟ پارٹی رسول اللہ کی پارٹی, حزب اللہ کی پارٹی. اور حزب اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی جماعت ہے, اللہ کی پارٹی. اللہ کی پارٹی کے خلاف ہم چلتے ہیں. تو یہ دنیاوی پارٹیاں آپ کو فائدہ کیسے دیں گی؟ کوئی سیاستدان ایسا ہے جو آپ کو قبر میں جا کے بخشا کے آ جائے؟ یہ تو مارے مارے پھر رہے ہیں. اس لیے حزب اللہ کی جماعت, وہ اللہ اور اللہ کے حبیب کی جماعت, اور وہی جماعت غالب آئی اور وہی جماعت غالب آئے گی, ہمیشہ غالب آئے گی. وہی بھٹکے گے, وہی گمراہی ان کا مقدر بنے گی جو حزب اللہ کو چھوڑ دے جائے. یہ میں نے پچھلی 8-10 دن یہ بچوں کے ساتھ بات کرتے یہاں پہ مسجد میں کی تھی. حزب اللہ کی جو اللہ کی جماعت ہے, وہ اللہ کی جماعت یہ نہیں چاہتی کہ ہم کام غیر المغضوب والوں کر رہے ہیں. وہ اللہ کی جماعت یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں, رب کے حبیب کو راضی کروں. تو اللہ درد دل ہے تو کر کے نہیں ملتا یہ قمر بادشاہوں کے خزینوں سے. کبھی دل میں شوق آیا, کبھی دل میں خیال آیا, کبھی طرف پیدا ہوئی حزب اللہ کا ساتھ, چاہت پیدا ہوئی کہ ہم حزب اللہ کی جماعت, اللہ کی جماعت میں چلے گئے. اور سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے, جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں جیسے میری سرکار ہے, ایسا نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کا رنگ اپنے آپ پہ نہیں چڑھاتا. ہم درود پڑھتے ہیں لیکن درود کا رنگ اپنے توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, میں یہ بات نہ کہوں تو ٹھیک ہے,
ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں لیکن خانہ کعبے کی وہ جو خانہ کعبے پہ جو انوار و تجلیات خالق الہی کی برستی ہے صفاتی، ان تجلیوں کو اپنے آپ میں پڑھنے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ اگر وہ تجلیاں پڑھ گئی تو آپ حزب اللہ کی جماعت میں شامل ہو، تو اگر ان تجلیوں سے محروم رہ گئے تو پھر تحریک انصاف کے لیے بلند جناب پی پی نے یہ ہوگا نا، کتنا غصہ لگ رہا ہے سیاست والوں، کتنی مشکل ترین بات ہے، جنرل بات کر رہا ہوں، سب کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا۔ اسی کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے حقوق ترک کرنے چھوڑ کر قرآن کو نہ سمجھیں، قرآن کو نہ سمجھیں۔ اگر قرآن سمجھتے اور قرآن کو سمجھ کے قرآن کو سیکھتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ ہمارا منشور کیا ہے۔ میں نے ایک سیاسی بندے سے فون کیا، میں نے اسے پوچھا آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے؟ آپ سیاست آنے آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کیا منشور، کیا کرنا چاہتے آپ؟ ہمارا منشور کیا ہے؟ اس کو پڑھے۔ اب ہماری بدقسمتی ہے، اس کو پڑھا نہیں پیروں نے، اس کو پڑھا نہیں فقیروں نے جو بڑے بڑے، اس کو پڑھا نہیں جناب اہل سنت جو کہلانے والے، اور جو جی میں آیا ساجد شکین اسکندری کا، اس نے اسکندری بنا لی، مشتاق شکین دودھ سوڈے کا، اس نے دودھ سوڈا بنا لیا، اب جب فلان چیز کا شکین اس نے وہ بنا، یہ نہیں، یہاں پہ یہ خواہشات نہیں چلتی، یہاں پہ تو پابندی پہ چلتا، ایک رول آف دا لا، ایک قوانین، ایک قانون ہے، دین کوئی مذاق کا نام نہیں ہے کہ جناب وہ دربار والا کٹریے نچا رہا ہے تو وہ دربار والا نشہ بنا رہا ہے، وہ دربار والا فلاں کر رہا ہے۔ بھائی دربار والا کون ہے؟ کون نو دربار جہاں پہ میرے آقا کا دین نہیں، وہ تو رازن ہے، وہ تو ڈاکو ہے، وہ تو لوٹنے والا، جہاں پہ حضور کا دین نہیں۔ ہم نے یہ صرف یہی سمجھ لیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے جناب یہ کام کرو بس ٹھیک ہے، بابا نہیں کر دے گا، خدا کی قسم بابوں میں کوئی آپ کی بات نہیں پوچھنی بروز حشر اگر آپ نے صراط مستقیم پہ زندگی بسر نہیں۔ کون ہے پیر جو جس کا مرید یا جس کے چاہنے والا صراط مستقیم کے خلاف چلے اور کہے کہ تم صراط مستقیم کے خلاف چلو اور میں تمہیں بخشا دوں گا؟ کوئی پیر نہیں، وہ پیر کافر ہو جاتا ہے جو مریدوں کو یہ کہے کہ جناب ٹھیک ہے تم جو مرضی کرو۔ اس لیے میرے دوستوں ہم نماز میں ہر رکعت میں یہ لفظ دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اور بار بار میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جناب ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے منشور کو سمجھیں، ہمارا دین کیا ہے، ہمیں کس چیز کے متعلق پوچھا جائے گا، ہم نے کون سی چیز کو آگے لے کے چلنا ہے، کون سی چیز سے ہم نے جان چھڑانی ہے، جو چیز کے متعلق ہمیں سوال نہیں کیا جائے گا وہ چیز ہم نے اپنے اوپر نافذ کر لی ہے، اور جس کے متعلق پوچھا جائے گا اس کے متعلق کوئی خیال نہیں۔ سارے آپ ہمارے دربار شریف خطبوں کے جب تقریباً ایک ایکڑ یا 1.5 ایکڑ جگہ پڑی، یہ زمین کا چپا چپا، زمین کا ذرا ذرا بروز حشر آپ کے خلاف دعائی دے گا۔ یہ مسجد ہے، مسجد کس لیے ہے؟ عبادت کے لیے، اور قبرستان کس لیے؟ دیکھیں ایک صحابی قبر کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، عموماً ہو جاتا ہے قبروں میں جائے ایسے،
میرے نبی نے فرمایا کہ قبر کے ساتھ ٹیک لگانے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے. قبر کے ساتھ ٹیک نہ لگاؤ. اور جنہیں تم ختم سمجھتے ہو ان کی قبر پہ تو جانور بیٹھے تو وہ یہ بھی پتہ کرتا ہے، چاہے وہ گنہگار ہے، چاہے وہ نیک ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، ولی کی شان کو برابر وہ یہ بتاتا ہے کہ میری قبر پہ، آپ کو نہیں پتا یہ ناریاں پتہ ہے لیکن قبر والا بتاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، میری قبر پہ کون بیٹھا ہے. قبر والے کو یہ پتا چلتا ہے میری قبر پہ کون آیا، کس نے کیا کیا. تو قبر والا ہی جس کے لیے گھنگرو باندھتے ہیں، جس کے لیے ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں جناب ناچتی ڈھولوں اور ناکوں کے ساتھ آتی ہے، اگر وہ قبر والے کا روز حشر آپ کے خلاف ہوا تو کیا بنے گا. جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں تو اگر اس نے اس کو، اگر وہ تو تب ہی کرے گا کہ قرآن کے خلاف ہوا، تو جو قرآن کے خلاف قبر والا اس کی قبر پہ جانے کا فائدہ کیا؟ جو قرآن کے خلاف ہے، جو رسول اللہ کے خلاف ہے، تو اس کی قبر پہ جانے کا فائدہ کیا؟ قبر پہ جانے کا مطلب تو یہ کہ برکت حاصل ہے، سکینہ حاصل ہے، راحت حاصل کرے. آپ مجھے بتائیں شور شرابے میں راحت حاصل ہوتی ہے یا خاموشی میں؟ ادب کے ساتھ. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مزار پہ حاضری دینے میں نکلتا ہے. حاضری کیسے دیں؟ جو لوگ چپے ڈال میں ڈال کے، چاہے عورت ہے، کسی ہر عورت کے لیے کسی مرد کی قبر کو جا کے چھونا حرام ہے. برکت حاصل کرنی ہے ادب کے ساتھ. اچھا کوئی عورت کوئی حج پہ جائے، وہاں پہ ننگے سر سرخی پاؤڈر لگا کے، ٹھیک ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے پھرے، اور اس کا حج یا عمرہ قبول ہوگا؟ جو عورت اپنے ہاتھ سنگار کر کے خوشبو لگا کر، تو عورت نہ، عورت خوشبو لگا کے بازار سے گزرے تو اس کی خوشبو دوسرے مرد سونگے، اور کسی مرد کے دل و دماغ میں اگر غلط چیز آئے تو وہ عورت، اس عورت کے متعلق فرشتے کہتے ہیں کہ آؤ بے حیاؤ، اس بے حیا کو دیکھو. کیا نظام ہے؟ جو چیز مجھے پسند ہے میں کہتا ہوں ہاں یہی دین ہے. بھائی مجھے جو پسند ہے وہ دین نہیں، دین وہ ہے جو رسول اللہ کو پسند ہے، دین وہ ہے جو قرآن اللہ کو پسند ہے. یہ چیزیں میرے دوستوں ہم اپنے گھروں میں جا کے، یا تو ہم سب اپنے گھروں میں اتنے کچھ سرنڈر کر چکے کہ جناب اللہ ہی تعالیٰ ہمارا حافظ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیا ہو گیا اگر کسی کی قبر پہ جا کے بندہ ایسے اینج لیٹے ٹیک لگائے، حضور فرمایا کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو جس کی قبر پہ آپ ناچیں گے، جس کی قبر پہ آپ ٹول پاڑ دیں اس کی قبر میں کتنی تکلیف ہوگی. اور میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، میں دنیا میں ڈھول کو توڑنے آیا ہوں. نو وہ پیر جو حضور کے فرمان کے خلاف. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نا یہ فقہ جی جامع صاحب فقہ امام اعظم، ہم مکلف ہیں، ہم کیا ہیں؟ مکلف. غیر مکلف کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے پاس تو دین کا سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے نا. غیر مکلف کسے کہتے ہیں؟ 99% لوگوں کو نہیں جانتے، اور جو نہیں جانتے وہ جناب ہماری تبلیغ کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں چند عورتوں کے پیچھے لگ کے. بھائی یا ہمیں دین پڑھائے یا ہم سے پڑھ لیں، یا ہمیں دین سکھائے یا ہم سے سیکھ لیں. تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ امام اعظم سے بڑا بھی آج بھی کوئی پیر نہیں ہے. تو امام اعظم نے نا یہ جو فقہ کے قوانین نے یہ بنائے ہیں امام، ہم آپ کی فقہ پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں جتنے اہل حدیث ہیں نا یہ قوانین اس کا بہت غلط کام کر رہا ہے. یہ کسی امام کی فقہ کو نہیں مانتا، یہ غلط ہے. کسی بھی 4 امام ہے نا، امام شافعی، امام اعظم، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام ہیں. 4 اماموں سے آپ جس امام کی بھی اتباع کریں گے آپ ہدایات کے راستے پر، 4 ہی اللہ کے ولی ہیں. تو امام اعظم نے جب یہ اقوال اکٹھے کیے نا، تشریح کی قرآن کی آیتوں کی، بعض جگہ پہ حدیثوں کی، آپ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ جس مقام پہ قرآن اور حدیث رسول آپس میں ٹکرائیں، قرآن اور حدیث رسول ٹکرائیں، پھر بات کا فیصلہ اگر بالفرض ہو جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت پہ عمل کریں. اور جس مقام پہ آپ فرماتے ہیں میرا قول اور رسول اللہ کا قول یا اللہ کا قول آپس میں ٹکرا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے قول کو دیوار کے پیچھے پھینک دینا، میرے اللہ اور اللہ کے حبیب کے قول پہ عمل. آپ بتائیں کس کے قول پہ عمل کریں؟ یہ دین سیکھے بھائی میرے، دین کو سمجھے. اور آپ کو میں یہ درد بھرے انداز کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جا کے اپنی بیٹیوں کو، میری بیٹیاں آپ کی بہنوں کو گھروں میں جا کے آپ تبلیغ کریں، ایسی بےہودہ قسم کی منتیں روانہ کریں. یہ ثواب کی جگہ پہ گناہ ہے. وہ پچھلی دفعہ میں ایک مثال دی بھی، ایک جگہ کے کسی نے تو میلہ کرایا، میلے تھے جنگلی علاقہ سے، انہوں نے بلد بجائے، کتے لڑائے، اور جو بھی کچھ کام کیتے تو کسی میلے کے بندے کو بلا رہے، انہوں کہتے جی ہونے 3 سال دعا کرو. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا اللہ کریم جو انہوں نے کتے بجائے لڑائے، جو انہوں نے بچے بجائے، جو انہوں نے جڑے عمل کیتے ہیں اللہ کریم ان کا ثواب میں انہوں نے بڑیاں کو پیش کرنا قبول کر. وہ کہتے پیر صحیح ایک ہی کیتا کہ جڑا عمل تسا کیتا ہے میں وہی کہنا نا، جو تسی کر رہے ہو وہی کہنا میں کرنا کی. تسا قرآن پڑھیا نہیں، حدیث پڑھی نہیں، کوئی نعت پڑھی نہیں، کوئی کیتا نہیں. میں ایسے دعا کے جھوٹ مارا کہ یا اللہ کریم میں نے وڈیاں کو فلانی شاید بتا، تسا عمل ہی نہیں کیتا. تو میرے دوستو وہ اگر تے بابے ہاشم علی شاہ صاحب والے پیار ہے تو پھر انہاں دی قبر تے جان دا کوئی انداز اپناؤ. یہ وہ اندھیرے کے دور چھٹ گئے. بڑی کچھ عرصہ پہلے تسی دیکھو تے اپنے علاقے کوئی عالم اتنی خاص الحمدللہ آج تسی ایک نیٹ تے سرچ کرو کوئی مسئلہ، گوگل پہ جا کے ریسرچ کرو تو مسئلہ موبائل سے کا جواب ہے. ساڈے ورگا بندہ تو مشکل پڑی ہوئی ہے تقریر کرنا، اسی اتنے مشکل ترین ہوئے پہ کہ سال بعد آتا ہے جناب تسی پتہ نہیں بندے بڑے بندے میرے تو منہ بٹ جاتے. میں اور میں لاکڑا میرا اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بڑا کوئی فلسطین اسرائیل کا بندہ ہوتا ٹھیک ہے، وہ ان سے نہ نکلتا تو پھر وہ بندے کہتے جی السلام علیکم صاحب. میں کہا یار اللہ کو دیو دین کوئی میں چینی لئی نا اشر کو واسطے دے وہ بیٹی میں کیا کہ یار نماز پڑھا، وہ کہتا جی بس وہ جی بس وہ جی بس. میں کہا بس بس اتنی بیٹھی اگر موت آ گئی تو پھر بس نہیں ہو. موت بولنا دے گی ہاں جی میں ٹھہرو جی میں مسئلہ کر رہے تھے اور ٹھہرو جی میں کام کر رہے تھے. بھئی آپ اگر اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو راستے میں اگر موت آ گئی تو آپ کو اس کا اجر ملے. جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ کو اس پہ اجر ملے گا. بالفرض راستے میں بندہ آ کے بے ہوش ہو گیا, آپ پوچھے ہاسپٹل لے گئے, اسے جمعے کا اجر ملے گا. اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو ہر جمعے کو اسے اجر ملتا رہے گا. تو اب آپ اپنا ایک سسٹم کو سمجھے نا کہ جناب یہ کیا چیز ہے, کس طرح ہم نے چلنا ہے اور دین کیسے سیکھنا ہے. وہ بات ہم کرتے ہیں کہ جناب آپ دیکھیں نا, کوئی بندہ نماز پنجگانہ نہ پڑھے, فرض پانچ نمازیں نہ پڑھے کہ نفل پڑھے, کہ علماء دا فقہ فیصلہ ہے کہ ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی, عبادت قبول نہیں ہوتی. بندہ نمازاں فرض چھٹے نفل پڑھے عبادت قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ جڑی خرافات ہیں انہوں کو اسی ضروری کر لیا, اور جو دین ہے تو نعوذ باللہ اس کو اسی غیر ضروری کر لیا. یاد رکھو اے دین, اگر تسی دین دا کام نہیں کرتے تو تسی ایسا کوئی عمل کرتے ہو اس لفظ سمجھنا جو اوکھا ہے کہ جو تسی بات کا دے رہے ذہن دے وچ غلط چیز لے لو گے. مثال ہے کہ اپنا عرس کراؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے. ویڈیو بھی بسو اللہ کی رضا ہوتا ہے تو کچھ اور اللہ کی رضا ہے نا. سو اللہ کی رضا سانو ججمنٹ کرنا پائے گا کہ کس چیز جو ملتی ہے. اللہ کی رضا کس چیز جو ملتی ہے. اس کائنات کا جتنا دارومدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے محبوب سرور کونین سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر بنایا. کسے بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں جڑا میرے نبی دی سنت تو ہٹ کے کرے, کوئی قبول نہیں. اچھا تسی زور دیا 12 رکعتاں دی جگہ پہ 14 رکعتاں پڑھو, 4 فرضاں 6 فرض پڑھ لو, فرض ہو فرض اگر وہ تو زیادہ فرض کر رہے ہیں نا, لیکن دستور سسٹم تو آؤٹ ہو, جو سسٹم جو آؤٹ ہو ہے رب کو 6 رکعتاں نہیں قبول, 6 رکعتاں نہیں قبول, 8 رکعتاں نہیں قبول, 10 رکعتاں نہیں قبول. رب نو قبول ہے تے 2 رکعتاں قبول نے کہ فجر دیا پڑھ دے, 2 رکعتاں 2 سنتاں, اور جو کچھ زمیناں جو کچھ آسماناں 2 سنتاں جڑیاں نے سب زمین و آسماناں دے خزانے تو زیادہ کی فجر. ٹھیک ہے, اور جدوں 2 سنتاں سنت رسول فرض سنت بھی عبادت اللہ دی ہے, اور اگر سنتاں پڑھو تو عبادت رسول اللہ دی کہہ دو تو اس میں کا تے پھر بھی عبادت قبول نہیں. یہ چیزاں نے کوئی میں دلیل پوچھے, کوئی مسئلہ پوچھے, مسئلہ بیان کرنے کا سب تو پہلا جو حق ہے نا وہ ہے قرآن اور سنت رسول, یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ اور قرآن پاک. اور قرآن کو چھڑ دیتا, حدیث کو چھڑ دیتا, کسی پیر کو پڑھ گیا.
کیوں جی؟ کیا قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بندہ صالحین کی جماعت میں شامل ہونا چاہے؟ ہو سکتا ہے؟ بندہ پولیس میں اس نے کوئی ٹریننگ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، تو کانسٹیبل یا ایس ایچ او یا کوئی چیز بن سکتا؟ نہیں بن سکتا۔ اس جماعت میں، اس شعبے میں جانا پڑے گا۔ تو صالحین کی جماعت میں آپ کو جانے کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ لوگوں اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اگر مجھ سے محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے حبیب کی سنت پہ رہو۔ مجھے کوئی عبادت قابل قبول نہیں، کوئی روزہ کا، دیکھیں عیسائی روزے رکھتے ہیں لیکن روزے قبول نہیں، کیوں؟ سنت حضور کے طریقے سے کھانے لگا۔ میرے دوستوں، قرآن نے نبی کریم علیہ السلام نے چار بجا فرمایا یہود و حنود کی مخالفت۔ میرے دوستوں، آج امت کا حال یہ ہے، آج میں ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا کہ جب فتنے برپا ہو جائے، جب فتنے عام ہو جائے، ہر بندہ اپنی ذات کے لیے قرآن کو موڑ موڑ کے حق بیان کرے، حدیث کو موڑے ادھر ادھر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایک صحابی کو فرمایا کہ جب ایسا مسئلہ بن جائے، ایسے پوری ذات کے ایسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا قرآن کو، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو پکڑ لینا۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے ہر وقت یہی شور ڈالتا ہوں کہ میرے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ وابستگی کرو۔ اگر یہ قرآن نہیں سیکھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، خدا کی قسم خطرہ ہے کہ کہیں یہ ہندو نہ بن جائے، کہیں یہ سکھ نہ بن جائے۔ اگر کوئی ہندو آگے کوئی لاجک پیش کرے، کوئی سکھ لاجک پیش کرے، میرے دوستوں، آپ کے بچوں سے، آپ سے زیادہ ہندوؤں اور سکھوں اور کرسچن کے پاس لاجک زیادہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم پیروں کو بڑا مانتے ہیں۔ پیروں کو ماننا کیا ہے؟ پیروں کو پیسے دینے یہ ماننا ہے؟ پیروں کو ماننا پیسے دینا نہیں ہے۔ پیروں کو ماننا یہ کہ بندے سے پتہ کرے کتنا پیروں کو مانتا ہے، جتنا وہ سنت مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہے اتنے وہ بزرگوں کو مانتا ہے۔ اگر حضور اچھا سنت سے مطلب پتہ کیا؟ ایک بندہ داڑھی تک کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں سنت ہوں، باقی تمام چیزیں وہ بری ہو گیا۔ نہیں، یہ داڑھی رکھنا ایک سنت ہے، سر پہ ٹوپی رکھنا ایک سنت ہے، اور ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھنا ایک سنت ہے، اور نظروں میں حیا اور شرم پیدا کرنا ایک سنت ہے، زبان میں اچھا خلق بولنا ایک سنت ہے، بے ایمانی نہ کرنا ایک سنت ہے، مال پاک بیچنا ایک سنت ہے، فراڈ جھوٹ وغیرہ نہ کرنا یہ بھی سنت ہے، اذان دینا یہ دین کی تبلیغ کرنا، اور خانقاہوں کو برائی سے پاک کرنا، جیسے میرے آقا نے یثرب کو مدینہ منورہ بنایا نہیں بنایا؟ کس نے بنایا؟ میرے نبی پاک سے۔ تو میرے دوستوں، یہ بھی سنت ہے، جہاں پہ برائی دیکھیں، گندگی دیکھیں، اسے پاک۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور 4 لوگوں کو محفل باغ ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور آپ سب نے بھرپور طریقے کے ساتھ اس میں شمولیت کرنی۔ ایک شکوہ میں نکل دیتا ہوں، تسی 100 بندہ بیٹھے ہو، 150 بیٹھے ہو، 200 بیٹھے ہو، جتنے بھی بیٹھے ہو، یہ تسی یہ وعدہ کرنا کہ تواڈے جو کیڑا بندہ اپنے دوست اور اپنے رشتہ دار کو دعوت دے گا محفل میں، جاؤ محفل میں دیو انشاءاللہ، اس طرح نہیں انشاءاللہ تو مطلب تسی بات کوئی بھی ہاں جی اسی انشاءاللہ کہہ رب چاہے گا، ٹھیک ہے، رب نے تو رب نے نہیں چاہے انشاءاللہ، ٹھیک۔ اس واسطے یہ نا اسی ان کا رہے مصروف
میلاد میں زندگی ساری رہے، مصروف میلاد میں زندگی ساری نہیں ایسی تجارت میں گزارا جا سکتا کہ سینہ دا بنے تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ کھائیے رسول اللہ ہے کہ جدو حضور دی دین دی گل آوے تو ادو اسی جناب اسی قرآن کا بات کی جناب قرآن کی آیت کی تفسیر بیان کرو جب شباشی میں بیٹھ گئی تو کہتے رہو تسی نہ سمجھ لگے دیکھ تو پتہ نہیں کی ہے یعنی یہ بھی کمزوری آ گئی نا سارے کہ ممبر تے بیٹھا بندہ ڈر رہا ہے کہ کتے بندے ناراض ہو جائیں یار وہ ایک دی گل کیتی قرآن کا نہیں کرتی شباشی مقصد کہ میں صرف میں تے حزب اللہ دی گل حزب اللہ کی اللہ کی جماعت میں اللہ کی جماعت کی گل وہ تخت سکندری پہ تھوکتے ہوئے بستر لگا ہوں اس کا تلے کی شیر ہے بھائی صاحب وہ تسی کہتے ہو تو میں جرا شیر تشریح کرتے ہیں ٹائم تو بڑا ہو گیا مزہ لینا اب بولو ادھر دیکھو آپ جی تسی تے نہ ایک میرا کرو تسی تے دیکھو اب جی تسی تے اے دیکھو اے کشور لے کے بیٹھا کرو میرے پتر سینیاں نو دے بوئے کھول کے بیٹھا کرو نہ جانے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات سمجھ گئے کہ دلوں میں بوئے بند کرو گے تو پھر ایسو نکلتے سار بار غیبت چگلی کرنی شروع کر آدھا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ناطہ لکھتے ہیں حضور دے کلام جہے نات مانے نا ڈمڈمیاں بجاؤں والے دے انہوں نے کہا کہ آدھا حضرت کلام پڑھوا آدھا حضرت کلام دا ایک جڑا نا خاصہ ہے کہ آدھا حضرت کلام دے نال کوئی بندہ ڈھولکی نہیں بجا سکتا اے حضور دے عشق دی گل ہے اس طرح پڑھے گا انج پڑھے گا کوئی کچھ سمجھے نہ ہوئے تو سمجھے کہ قرآن دی آیاتاں دی تفسیر کر کے دس رہے وہ آپ نے ناطہ لکھیا تو انڈیا دا راجہ سی انہیں کہا یار بندہ بڑی طریقہ طرفہ لکھتا ہے تے اینو کہا جو بھی کیونکہ میں اللہ معاف کرے تو میں نواز شریف کو بھی پیسے لیتا تے عمران خان کو نہیں لیتا میں انہوں نے طریقہ کرنی شروع کر دیا میں رسول اللہ کا بنا حضور دی نوکری کرنی ہے وہ جناب جس نے نا آدھا حضرت کو کہنے لگا بھی راجہ امیر سی وہ کہنے لگا بھی مولوی صاحب تسی بڑے کلام کو لکھتے ہو تو نہیں کہتا کلام میری شان میں لکھتے ہو یہ چودھری جڑے ہوتے ہیں نا مطلب کہ آپ کا حضور کے کلام انہوں نے پیسے دی باہ بڑی چڑھ دی تو پیسے دی باہ چڑھ دی تے سب تو پہلا نشانہ پتہ کون ہوتا عالم دین کیونکہ دین جڑا نا وہ ایسے بندے کو ہر جگہ میں چوکدا جڑا بندہ پیسے آ جاتا نا بڑے پیسے والے نیک بھی نے جڑے حضور کے نام تو سجاد بھی کمال کرنا سکھا لیکن اکثریت رہ جائے تو انہوں نے کہا مولوی جی کوئی میرے بھی شعر شروع لکھتے ہو کی مطلب ہوگا کہ میری تعریف شروع کر دیں تو رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہے تو میری بھی کر دیں جڑا آپ نے جواب دیتا کاش کے تسی سمجھے نہ ہوئے تو بڑی مزید ہے اعلیٰ حضرت فرمایا کہ کرم مدحا اہل قبر بڑے اس بلا میں میری میں لدا ہوں اپنے کریم کا میرا پارا کسی کے نام اور کروں تیرے نام پہ جان کروں تسی جان پدا کر دے ہو حضور دے نام دے آیا ڈھولی پہ بات کر دے ہو آیا چادرہ ہی ڈھول پہ بات کر دے ہو درود و سلام کے سلامت چڑھنے شروع ہو جانا ایک کر دے ہو تے بڑی گل ہے تو آٹے جو 25% تک گھٹ تو گھٹ بندے جنہاں دیا کرو بیبیاں دے جا کے بچکیاں ساتھیاں تو انہوں نے کہنا جناب تو بول نہیں سکتا صاحب کی جاتے صاحب ٹھیک ہے تو فرمانے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا پارا کسی کے نام اور کروں تیرے نام پہ جان فدا کے دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جیت بڑا کروں کیا حاجی ارشد صاحب کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں دعوے دے کرنے حضور تو ہے برار محبت ہے لیکن حضور دے نام تے ایک دنیا دی خواہش قربان کرنے سے مسلمان تیار نہیں
گل سنو پکے ہو پکے دین نو مضبوطی نال پڑھو اللہ پاک دی قسم میں صحیح دین تو جگہ مضبوطی نال نہیں رکھ رہا میں رکھا تسی سیاست بنا دیو میرے نبی دے دین ہے تسی بغاوت کر دیو گے اس واسطے دین نو پکڑو دین سمجھو میری یہ کمزوری ہے میں وہ گلا نہیں کرتا جڑیاں کرنیاں چاہیے نے اور قبر تے جا کے شاید میں انہاں دا جواب دینا پے اور تانوں بھی دینا پے اس واسطے حضور دے نوکر بنو حضور دی غلامی کرو رسول اللہ دی غلامی کرو اس تو سوا کوئی کام نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سانو سب کو عمل کرے